شالامار باغ سے گڑھی شاہو کی طرف آئیں تو جہاں آپ کو مغل دور کے کئی باغات کے آثار ملیں گے، وہیں ایک گنبد نما عمارت بھی نظر آئے گی جسے بدو کا آوا کہتے ہیں۔ یہ دراصل اینٹوں کا ایک بھٹا تھا جس میں شاہی تعمیرات کے لیے پختہ اینٹیں تیار ہوتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے مٹی کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ارد گرد کی بے شمار زمین خالی رکھی گئی تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ان دونوں لاہور کی انجینئرنگ یونیورسٹی واقع ہے۔ رنجیت سنگھ بر صغیر کی ریاستوں کا پہلا حکمران تھا جسے یورپی طرز کی فوج بنانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے جب خالصہ فوج بنائی تو فرانس سے جنرل وینچورا سمیت کئی فوجی افسر اس کی تربیت اور تدوین کے لیے بلائے۔ یہ جگہ اس فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کے لیے منتخب کی گئی۔ یہ لاہور شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھی۔ قلعہ لاہور میں رنجیت سنگھ کی سول حکومت قائم تھی اور یہ مقام فوجی طاقت کا مرکز تصور ہوتا تھا۔ انگریز فوج سے شکست تک خالصہ فوج کا یہ ہیڈ کوارٹر آباد رہا، لیکن پھر انگریزوں نے جب انہیں شکست دی تو اسے ایسا ختم کیا کہ پھر اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ جنرل وینچورا کی بنائی ہوئی پنجاب سیکریٹریٹ کی بلڈنگ تو آج بھی موجود ہے۔ اس کی بیٹیوں کی قبروں والا خوبصورت باغ اب کسٹم و انکم ٹیکس کے دفاتر اور فلودے والوں کی دکانوں کی نظر ہو چکا ہے، مگر مقبرہ باقی ہے۔ وینچورا کی رہائش گاہ جو انارکلی کے مقبرے میں تھی، وہاں تاریخ کے وہ تمام اوراق آج بھی رکھے ہیں جن میں نہ صرف اس فوج ہی نہیں بلکہ سکھ سلطنت کے زوال کی عبرت ناک داستان بکھری ہوئی ہے۔ لیکن اس ہیڈ کوارٹر کا نشان بھی نہیں ملتا۔ رنجیت سنگھ کو فوج بنانے کا اس قدر شوق تھا کہ اس نے سول ایڈمنسٹریشن بھی اسی فوج کے ذمہ لگا دی اور کسی بھی قسم کی سول انتظامیہ نہ بنائی۔ ہر مسئلہ خواہ وہ لا اینڈ آرڈر کا تھا یا عدالتی فیصلہ، سب کچھ فوج ہی کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ فوج نے رنجیت سنگھ کو علاقوں پر علاقے فتح کر کے دیے اور یوں اس کے دل میں برصغیر پاک و ہند کا ویسا حکمران بننے کی خواہش پیدا ہوئی جیسے قدیم گپتا اور موریہ خاندان کی بادشاہتوں میں ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے جدید خطوط پر ضرورت سے بڑی فوج بنا لی اور قدیم 10,000 یا 5,000 مناصب والی قدیم غیر منظم فوج سے نجات حاصل کر لی۔ رنجیت سنگھ نے اسی جدید فوج کی وجہ سے پشاور سے ملتان اور دلی تک اپنی سلطنت کو اتنی وسعت دی کہ جو دریائے سندھ سے دریائے جمنا کے کناروں تک پھیل گئی۔ اس کے پاس 80,000 فوج تھی جن کی تنخواہیں اور دیگر اخراجات عام آدمی پر ظالمانہ ٹیکسوں، مالیہ اور لگام کی صورت وصول کیے جاتے تھے۔ رنجیت سنگھ کی سلطنت کو چاروں طرف سے انگریز فوج نے گھیر رکھا تھا، جو اپنی چھاؤنیوں میں بیٹھے بڑی باریک بینی سے اس زرزمین کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دوسری جانب رنجیت سنگھ کے دل میں عظیم حکمران بننے کا خواب ایسا تھا کہ وہ مسلسل فوج کو وسعت دیتا رہا۔ اس نے ہر سکھ فوجی کے دل میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کہ ایک دن تم ہی نے برصغیر میں انگریز فوج کو شکست دے کر راج کرے گا، خالصہ کا پرچم بلند کرنا ہے۔ ستلج کے دوسرے کنارے بیٹھا انگریز رنجیت سنگھ کی سلطنت اور فوجی قوت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی رنجیت سنگھ دنیا سے رخصت ہوا، سکھوں کے گروہوں میں شدید اختلافات شروع ہو گئے اور ہر گروہ تخت نشین ہونے کا خواہش مند بن گیا۔ بکھرے ہوئے سول گروہوں کے مقابلے میں ایک ہی منظم گروہ تھا، وہ تھی فوج جو ساتھ ساتھ نظام سلطنت بھی چلا رہی تھی۔ اختلاف شروع ہوا تو بدو کے آوے کے پاس موجود فوج نے اکٹھے ہو کر یہ حلف اٹھایا کہ ملکی حالات خراب ہیں، سیاسی قیادت اپنے اقتدار کی کشمکش میں اس ملک کو تباہ کر دے گی، اس لیے ہمیں اب خود اس سلطنت کو بچانا ہے اور سلطنت بچانے کی یہ ذمہ داری دراصل شیر پنجاب مہاراجہ رنجیت سنگھ اپنی زندگی میں ہی ہمیں سونپ گیا تھا۔ اجلاس میں پڑھے جانے والے اعلامیے میں سپاہیوں سے کہا گیا کہ مشرقی سرحدوں پر انگریز ایک بہت بڑے خطرے کی صورت موجود ہے، اس لیے ہم یہ ملک کسی صورت بھی سیاستدانوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ رنجیت سنگھ کی موت کے وقت اس کی سلطنت کی وسعت پاکستانی پنجاب کے مٹھن کوٹ سے لے کر کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، پورا خیبر پختونخوا، یہاں تک کہ موجودہ قبائلی علاقے تک بھی تھی، اور بھارت کا پنجاب، ہریانہ اور ہماچل پردیش تک سب اس کے باج گزار تھے، جبکہ موجودہ چین کا تکلا کوٹ اور تبت کا مغربی حصہ بھی رنجیت سنگھ کی سلطنت میں شامل تھا۔
38 سال اور 76 دن حکومت کرنے کے بعد جب 27 جون 1839 کو وہ انتقال کر گیا تو سکھ روایات کے مطابق اس کے بڑے بیٹے کھڑک سنگھ کو تخت نشین کر دیا گیا۔ خالصہ فوج کھڑک سنگھ کو ایک نااہل شخص تصور کرتی تھی جو موروثی طور پر وہاں آ گیا تھا۔ فوج سمجھتی تھی کہ اسے اب خود آگے بڑھ کر سکھوں کی قیادت کرنی چاہیے، کیونکہ اب یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اور یہ سکھ قوم کے لیے نقصان دہ ہے۔ سکھوں کے دونوں گروہوں میں اختلاف اس قدر شدید تھے کہ دونوں گروہ یعنی ڈوگرے اور سندھو والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ کھڑک سنگھ نے اپنے لیے ایک نیا مشیر خاص مقرر کیا جس کا نام چیت سنگھ باجوہ تھا۔ رنجیت سنگھ کا پرانا مشیر خاص اور وزیر اعظم راجہ دھیان سنگھ نے چیت سنگھ باجوہ کی تقرری کو اپنے لیے انتہائی ذلت اور رسوائی تصور کیا اور اس نے دونوں کو تخت سے مزول کرنے کے لیے ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا۔ اس نے یہ منصوبہ خالصہ فوج کے جنرلوں کی مدد سے ترتیب دیا۔ یوں بر صغیر پاک و ہند میں پہلی دفعہ فوج نے اپنی حکومت کے خلاف ایک خفیہ مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد حکمران کھڑک سنگھ کی کردار کشی کرنا تھی۔ پورے ملک میں یہ پروپیگنڈا عام کیا گیا کہ کھڑک سنگھ چیت سنگھ باجوہ کے ساتھ مل کر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اس عظیم سلطنت کو انگریزوں کے ہاتھ بیچ دینا چاہتے ہیں۔ دونوں نے انگریز سے ایک خفیہ معاہدہ کر لیا ہے جس کے تحت وہ انگریز کو اپنی آمدن کے ہر روپیہ میں سے 6 آنے دیا کریں گے اور بدلے میں انگریز ہماری حفاظت کریں گے۔ یوں شاندار خالصہ فوج جو اس سلطنت کی محافظ ہے اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ جنرل اس خفیہ مہم سے آشنا تھے لیکن عام فوجیوں نے اسے بقا کا مسئلہ سمجھا۔ فوج نے کھڑک سنگھ کے مخالف گروہ کے ساتھ مل کر یہ پروپیگنڈا گلی کوچوں میں پھیلا دیا اور دربار کے تمام مصاحبین یہاں تک کھڑک سنگھ کا اپنا بیٹا نونہال سنگھ بھی اس پر یقین کر گیا کہ چیت سنگھ باجوہ نے اس کے باپ کو ورگلایا ہے اور سکھ سلطنت کو انگریزوں کا غلام بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے بعد فوج کے سپاہی سفید کپڑوں میں ملبوس عوامی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے 9 اکتوبر 1839 کو لاہور کے قلعے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے چیت سنگھ باجوہ کو پکڑا اور کھڑک سنگھ کے سامنے اس کو ذبح کر دیا۔ بے بس کھڑک سنگھ اپنے سامنے اپنے دوست کی زندگی کی بھیک مانگتا رہ گیا۔ اب محل پر راجہ دھیان سنگھ کا راج تھا۔ انہوں نے کھڑک سنگھ کو خفیہ طریقے سے سیسا پلا دیا جس سے وہ بستر سے جا لگا۔ اس کی ایک جانثار بیوی رانی اندر کور کو نشان عبرت بنانے کے لیے آگ میں جلا دیا گیا۔ زہر کے اثرات کے تحت جیسے ہی 8 اکتوبر 1839 کو کھڑک سنگھ مرا تو اس کے بیٹے 19 سالہ نونہال سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اب سکھوں پہ یہ کمسن نوجوان ایک علامتی حکومت کی صورت تھا جبکہ اصل میں فوج ہی حکمران تھی جو خود کو سکھ سلطنت کی بقا کا ضامن سمجھتی تھی۔